السلام علیکم. السلام علیکم شیخ، کیا حال ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر جی. سر جی تھینک ایک یو سر. ریکویسٹ ہے آپ سے، پھر چند جی سوالات ہیں، کچھ سوالوں کے تھوڑے سے ڈیٹیل دے دیجیے گا، پھر دوسرے سوالوں کی تھینک یو. ڈیٹیل بولیں ضرورت بولیں نہیں ہے، جس نام جواب. بولیں سر جی بولیں. پہلے گزارش ہے کہ جو لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں آپ کے ساتھ، انہیں مناظرے والا پروٹوکول نہ دیجیے گا. یعنی وہ آدمی جب آیا تھا وہ نہ عالم تھا، وہ کچھ نہیں تھا، اس نے 1 گھنٹے اسی طرح لے لیے، کچھ پتہ نہیں. صحیح ہے. یعنی جو لوگ مناظرے کے آتے تھے ان کے لیے علیحدہ سیشن کرے یا انہیں آخر میں لے لیجیے گا، کیونکہ وہ جن کے سوالات جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ سیکھنا چاہتا تھا نہ مناظرہ کرنا دیکھیں چاہتا یہ اس تھا. طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارا اگر کوئی اچھا سا ٹیم ہو کہ ہم پروگرام کو پلان کریں نا، کالر کون کون ہے، کس طرح ان کو رکھا جائے. وہ جو پروگرام آپ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں ان کے مہمان آتے ہیں، وہ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا کرو ہوتا ہے. وہ ان کے پاس تو صرف کیمرہ مین 6-7 ہوتے ہیں، صرف کیمرہ مین 6-7 ہوتے ہیں نا. اور پیچھے ان کے پروڈکشن روم میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ہر ایک کا کام ہوتا ہے وہ گیس کو لانا اور گیس کون اس گیس کو کس وقت پہ لانا. وہ پروگرامز ان میں بڑے یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ ہمارا جو پروگرام ہے آپ اس کا وہ نہ کریں، اس کو کمپیئر نہ کریں جو بڑے پروڈکشن کے ہیں لوگ ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو کالر کون آ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کالر کیا بولے. ابھی دیکھیں، ابھی میں نے آج کس موضوع پہ تقریر کیا ہے؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ. اب سوال ہوا ہے سیدانی کے نکاح پہ. ہمیں پہلے سے نہیں ہوتا، ہم پلان نہیں کرتے کہ یہاں پہ کون آئے گا، کیا سوال کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس کی ٹیم نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس وہ کرو نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں اس طرح ان چیزوں کو پلان کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہت بڑے پروڈکشن ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، تگڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس ٹیم کو رکھنے کے لیے بہت فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کو تنخواہ دینا ہوتا ہے. وہ چیزیں ہمارے پاس تو ہے نہیں بھائی، وہ ہم نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے پروگرام ایسے ہی بنے گا، پروگرام ان پلانڈ. ٹھیک ہے نا. لائیو اس سے بھی ہمیں میرا نام شکایت حمید نہیں ہے، اور شکایت نہیں ہے، میں آسٹریلیا سے. لیکن یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے ہماری نہایت کوشش ہے. اور ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کالر آئے گا وہ کیا بولے گا. جی سر بولیں آپ. ہمیں آپ کے علم پر بھروسہ ہے، اسی لیے جو ہے تھینک یو سر. اور اگر یہ لوگ اگر ہم ان لوگوں کو کاٹ دیں نا کہ اگر سوال کرتے ہیں ہم ان کو سوال کا جواب نہ دیں، کاٹ دیں، تو پھر یہ بھر دیتے ہیں انٹرنیٹ کو. دیکھا اللہ یری باغ گیا، اللہ یری باغ گیا. تو یہ بھی ایک مجبوری ہے. جی بسم اللہ. بھی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے جی. سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس کا جواب میرے خیال میں صرف آپ کے پاس ہی ہوگا کہ یہ جو ابو بکر عمر عثمان تھے نا، یہ منافقین، تو یہ ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی ان لوگوں نے قبول تو اس کی کیا. اصل وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بشارات بہت تھے کہ ایسے پیغمبر آئیں گے، کیونکہ پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے سب نے اس کی بشارت دی تھی کہ پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ خصوصیات ہوں گے اور یہ پورے عرب پہ چھا جائیں گے، اور ان کے اوصیاء اہل بیت کون ہوں گے، ان کے اہل بیت پہ ظلم ہوگا، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن لوگوں کو حکومت ملے گی. یہ سب پرانے انبیاء نے بولا تھا، اور یہود اور نصارہ کے علماء کو پتہ تھا. اور یہود کے علماء جو تھے وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تو ہماری احادیث میں یہی ہے کہ یہ لوگ، ان کی ملاقات ہوئی تھی جب یہودوں کو پتہ چلا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے ادعاء نبوت کیا، تو یہ لوگوں نے چیک کیا تھا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی نبی ہیں. تو پھر انہوں نے چیک کیا تھا کہ اس کا چچا، سب چیک کیا تھا کہ کس خاندان سے ہیں یہ. ان الذین اوتوا الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھ کے پہچان گئے ہیں جیسے آپ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں نا. آپ اپنے بیٹے کو کس طرح جانتے ہیں؟ آپ اس کی تاریخ ولادت جانتے ہیں، اس کی بچپن جانتے ہیں، تمام اپنے اولاد کی تمام عادات سے اور تمام اس کی کرتوت سے آپ واقف ہیں. اسی طرح وہ پیغمبر کو جانتے تھے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ظلم کریں گے، دشمنی کریں گے، ان کو بھی جانتے تھے. تو یہ لوگ، ان لوگوں نے ان کو بتایا تھا، صحابہ کو بتایا تھا جو ظالمین اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ اگر آپ اس نبی کے ساتھ لگ جائیں آپ کو حکومت ملے گی. اور اس کے علاوہ وہاں پہ مکے والے، وہاں پہ ان کو یہ جو شیاطین اور شیاطین سے ربط رکھنے والے لوگ تھے جو نجومی وغیرہ تھے، وہ بھی تھے. انہوں نے بھی ان لوگوں کا فال وغیرہ دیکھ کے ان کو بتایا تھا کہ تمہیں حکومت مل سکتی ہے اگر تم اس شخص کے ساتھ لگ جاؤ. اس لیے یہ لوگ اس لیے نہیں لگے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کو ایمان تھا، اس لیے لگے تھے کہ ایک دن ان کو حکومت ملے گی. اور اسی لیے ان لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ ہماری بیٹیوں سے شادی کرو. اور انہوں نے ایسی کبھی قربانی بھی نہیں دی اسلام کے راستے میں. اگر یہ ان لوگوں نے واقعا اسلام کا ساتھ دیا ہوتا، کبھی قربانی ہوتی نا، دیتے. کبھی کسی کا قربانی دینے کا وقت کب ہوتا ہے؟ جنگ میں پتہ چل جاتا ہے. جنگ میں، کیونکہ جنگ میں آگے سے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے نا. کیونکہ انسان جب سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بہادر سپاہی آتے ہیں سامنے، ہیرو آتے ہیں سامنے، وہ جنگجو آتے ہیں سامنے تلواروں سے لیس، اور وہ ایک ہی وار میں آپ کا سر قلم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو قلم کر دیں گے. تو وہ بڑا امتحان کا لمحہ ہے، وہ بہت امتحان. جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ واقعا دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس وقت تلوار ہاتھ میں کہے گا کہ بھائی اگر میں نے قتل کیا کافر کو تو ثواب ہے، اگر اور میں شہید ہو گیا تو یہ تو عزت کی بات ہے، میں تو جنت جاؤں گا. قرآن مجید کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. میں آپ کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ منافق اور مسلم کا پتہ نہیں چلتا.
کیونکہ منافق بھی کہتے ہیں کہ میں وہ تو داڑھی وغیرہ نماز جماعت وہ سب سے آگے آ کے وہ نعرہ بازی کرتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ ہمارے مساجد میں جائیں نا شیعوں کے منبرگاہوں میں تو سبھی بھائی آپ دیکھیں کہ سبھی وہ لوگ جو ہیں ادھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں جب آتے ہیں سبھی باتقوا بن جاتے ہیں. لیکن واقعاً باتقوا کون ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسلام میں خبیث اور طیب میں فرق کر دوں گا. میں بتا دوں گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. اور اس کو کس طرح بتاؤں گا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے. یہ جہاد غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوا ہے. یہ ہم جہاد کے ذریعے سے جہاد میں پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور مسلم کون ہے. تو یہ تو بلا شک و بلا ریب ہے کون صحابہ بھاگے تھے مختلف جنگوں میں. اور کبھی ان کا اب بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم دکھاؤ ابو بکر عمر عثمان کا کوئی جہاد میں دکھاؤ کہ انہوں نے کسی کافر کے جنگ میں گئے ہوں اس کے منہ سے اس کے ناک سے خون نکالا ہو ان لوگوں نے یا وار کیا ہو. کبھی نہیں. ان کا فرار تو ثابت ہے ہر جنگ میں. احد میں حنین میں خیبر میں ہر جگہ بھاگ جاؤ. تو اگر یہ واقعا ایمان ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ مومن ہوتے تو یہ کبھی جنگوں سے فرار نہ کرتے. کیونکہ اللہ نے جو معیار دیا اور میں کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ واضح طور پہ تقریر کروں گا دکھاؤں گا. اللہ نے جو معیار دیا ایمان کا منافق اور مومن کا کام پتہ چل جاتا ہے جنگ میں جہاد میں منافق جو ہے وہ پشت کر لیتا ہے بھاگ جاتا ہے اور مومن کھڑا رہتا ہے قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے. جی بولیں. جی عورت جب شادی کرتی ہے اور دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے نا تو آج کے دور میں تو وہ اپنے باپ کا نام چینج کرتی ہے اپنے فیملی نیم کو. یہ کوئی حرام نہیں ہے. یہ حرام ہے نا؟ نہیں ہے. میں نے انجینئر محمد المرزا سے سنا تھا اس نے ایک حدیث پڑھی تھی اپنے کتاب سے کہ اس کی بہت بڑی مذمت ہے جس نے اپنے باپ کا نام چینج کیا یا نہ جس نے نہیں. اگر کوئی اپنا نسب چینج کرے نا وہ یہ ہے کہ آپ کہے میں اپنے کہے کہ میں اپنے باپ کا اولاد نہیں ہوں. عورت جب اپنا نیم چینج کرتا ہے نا وہ لاسٹ نیم چینج کرتی ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ابھی اب دیکھیں اگر آپ فرض کریں احمد کے بیٹے آپ آ کے جھوٹ کہتے ہیں میں احمد کا بیٹا نہیں میرا باپ تو فلان آدمی ہے. یہ حرام ہے. لیکن آپ اپنا نام چینج کریں نا ابھی آپ کا نام ہے محمد حسین ہے آپ اپنا نام چینج کریں محمد علی رکھ. اگر جب تک آپ انکار نہیں کر رہے اپنے کوئی آپ کا والد ہے انکار اس کا کوئی اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. آپ اپنے والد کو اپنے نسب کو چینج نہیں کر سکتے. نسب کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ آپ اپنے والد کو اپنے آپ کو نسبت نہ دیں والد سے کہہ دیں کہ میں کسی اور سے میں نسبت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لڑکے کا نام فار ایگزامپل جیسے حسن جیسے احمدی ہے جی. عورت ہے فار ایگزامپل فاطمہ جو بھی ہے یعنی فاطمہ اس کے گھر میں جب جا کر جاتی ہے تو اپنے فیملی کو نیم کو چینج کرتی ہے فاطمہ فلاں سے فاطمہ احمدی رکھتی ہے اس کے گھر کا فیملی. نہیں کوئی وہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث وہ یہ ہے. ایک منٹ میں حدیث لے کر آتا ہوں. نام اپنا جتنا مرضی چینج کرو بھائی وہ نام چینج کرنا ہے سے وہ کوئی اپنا نام چینج کرتی ہے وہ تو نہیں کہتے کہ میں اپنے والد کا اولاد نہیں ہوں. نسب تو چینج نہیں کرتے نا نام چینج کرتی ہے وہ. نام آپ جتنی مرضی چینج کرو بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتاب شریف الفروع من الکافی جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر 275 یہ حدیث ہے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار کے پوش میں آئیے. بہت سارے جملے وہاں پہ ہیں اس میں یہ ہے ومن ادعا الی غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ ومن ادعا الی غیر ابیہ فهو کافر. جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو نسبت دے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. اب اپنا نسب چینج کریں. ابھی آپ کا والد صاحب فلانی ہے سب لوگ جانتے ہیں آپ اس کے بیٹے. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں یا فلاں وزیر کا بیٹا ہوں یا فلان شخص کا بیٹا ہوں. یہ حرام. ٹھیک ہے نا. نام چینج کرنا جو شخص اپنا نام چینج کرتا ہے لاسٹ نیم وہ تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں. اوکے. حبیبہ بھی جو ہے شیعہ مذہب میں مقدس ہے نہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے ہمارے کتب میں.